اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی مرکزی مدنی شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اطاری سلمہ الباری نے سنت بڑا بیان فرمایا. مکتبۃ المدینہ کی جانب سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کی نئی VCD. مجلس رابطہ کے ذمہ داران کی باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں عالم دین سے ملاقات. باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں مقامی اخبار کے آفس میں ملاقات کا سلسلہ. اور اب دعوت اسلامی کے مدنی خبروں کی تفصیل. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مدنی شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اطاری سلمہ الباری نے سنت بڑا بیان فرمایا. تمام اسلامی بھائی، تمام اسلامی بہنیں اس پر غور کریں. یہ 3 نشانیاں نفاق کی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی. کیا آپ میں اور مجھ میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نشانی موجود ہے کہ میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، میں وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا، اور میرے پاس اگر امانت رکھی جائے تو میں خیانت نہیں کرتا؟ ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس معاملے میں مشہور ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یار یہ واقعی یار یہ سچا. اب دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے کے کفار امین و صادق کے نام سے یاد کرتے تھے. یہ جو کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتے، لیکن یہ بات جانتے تھے کہ یہ ہیں امین. اور برا لگے کہ اچھا لگے، ہم نے وہ کرنا ہے جس کا حکم مجھے شریعت نے دیا ہے. شریعت نے جو مجھے کہا ہے میں کروں گا. میں مخلوق کو راضی کرنے میں خالق کو ناراض نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. مجھے پیدا میرے رب نے کیا ہے، مجھے زبان میرے رب نے دی ہے، آنکھ کان سوچ سمجھ جسم سے سب مجھے میرے رب نے دی ہے. اس سے نقصان ہوگا، میں صحیح بتا رہا ہوں، اس سے نقصان ہوگا. مخلوق کو راضی کرنے میں جب تم خالق کو ناراض کرو گے تو یاد رکھو خالق کو ناراض ہوا تم سے مخلوق بھی روٹھ جائے گی. کہ مخلوق کہتی ہے یہ کرو، بیٹا کہتا ہے، بیوی کہتی ہے، بھائی کہتا ہے، دوست کہتا ہے، جو بھی ویل محبت کہتا ہے کہ یہ کرو، مگر رب کہتا ہے کہ یہ مت کرنا. اب تم رب کی بات مانو گے کہ اس بندے کی بات مانو گے؟ یقینا رب کی بات مانو گے. اور جب رب کی بات مانیں گے، جو خالق کی بات مانیں گے تو مخلوق ناراض ہوگی. لے یہ کوئی بات ہوئی؟ ہونے والا ناراض. آپ نے مسجد کو کلام نہیں کرنا، جھاڑ پھونک نہیں کرنی، ڈرانا دھمکانا نہیں ہے. آپ کی نیت تو ثواب کمانے کی ہے، اس کے جو تقاضے پورے کیجئے. نہیں مانے کیا ہوگا؟ وہ ناراض ہو جائے گا. آپ ایمان رکھو، اے ایمان والو، اسلامی بھائیو ایمان رکھو. تم رب کو راضی کرنے میں مخلوق کو ناراض کرنے کا اگر کام کر گزرتے ہو، میرا رب راضی ہوگا اور تمہاری اس مدوں کو بھی تم سے راضی کر دے گا. نیز ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا اور شراکت مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ. الحمدللہ بہت اچھا، بہت نیکیاں کرنے کا جذبہ ملا اور انشاءاللہ نیکی کی دعوت کا بھی جذبہ ملا. بہت کوشش کروں گا انشاءاللہ نیکی کی دعوت کو عام کروں. الحمدللہ نگرانی شورا کا بڑا اصلاحی بیان تھا، بڑا ماشاءاللہ روح پرور بیان تھا، مجھے بہت لطف آیا ہے ماشاءاللہ. میں نے مدنی قافلے کی نیت کی انشاءاللہ عز و جل 12 دن کے قافلے میں انشاءاللہ ضرور شرکت کروں گا انشاءاللہ.
نگرانی شورا کا بیان ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. پہلے ہی خواہش ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی موقع مل جاتا ہے سننے کا, اور جو دنیا اسلام کے مبلغین ہیں ان سے کمپیریزن کیا جائے تو بہت اچھا لگتا ہے. یہ ساتھ انگلش کے ورڈ اور ساتھ جو ہوتا ہے اس کا معاشرے کی جدیدیت اس کے بارے میں, اور ساتھ ہی اسلام کے بارے میں بالکل ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اس کو. اس لحاظ سے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی بتاتے ہیں. اور حسد کی اس کے بارے میں, ہم نفاق کے بارے میں جاننا اور ساتھ دنیا کے بارے میں جاننا بہت اچھا ہوا. ابھی اللہ کیا کبھی ملاقات کا بھی شرف حاصل ہو جائے گا. نگرانی کا بیان سن کر دل میں یہی ایک ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت کے لیے قافلے میں جائیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں, اپنے ساتھ قافلے میں لے کر جائیں. نیت قافلے کی نیت کی ہے, مدنی انعامات پہ عمل کرنے کی نیت کی ہے, امامہ شریف پہننے کی نیت کی ہے, مدنی لباس پہننے کی نیت کی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ واقعی ہماری جو زندگی جو ہے وہ بہت غفلت میں گزر رہی ہے, اور یہ معاشرے کے ناسور ہم کو ہماری زندگی کے ناسور بن چکا ہے, سمجھے. تو ہمیں چاہیے کہ ان جو انہوں نے مدنی پھول عطا کیے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مکتبۃ المدینہ وقتاً فوقتاً امیر اہل سنت دامت برکاتہم اللہ کے مختلف بیانات اور مدنی مذاکرے کی ویڈیو جاری کرتا رہا ہے. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم اللہ کے مدنی مذاکرے کی نئی ویڈیو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے. آئیے اس کے بارے میں رکن شورا کے مدنی پھول سنتے ہیں. الحمدللہ جمعۃ المبارک کے بے شمار فضائل ہیں. امیر اہل سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں جمعہ کے فضائل پر مختلف سوالات کے جوابات عطا فرمائے. اس مدنی مذاکرے کی ویسیڈی بنام مدنی مذاکرہ نمبر 281 شائع کر رہا ہے. آپ اس ویسیڈی میں سن سکیں گے پہلی صدی میں جمعہ کا جذبہ, روز جمعہ مسجد میں جلد آنے کا ثواب, جمعہ کے فضائل, خطبہ کے ساتھ مدنی پھول, پہلی اذان ہوتے ہی کاروبار بھی ناجائز. اس مدنی مذاکرے کو خود بھی سنیے اور دوسروں کو بھی دیجیے اور اپنے رشتہ داروں کے اصال ثواب کے لیے تقسیم کیجیے. اللہ عز و جل ہم سب کو مدنی مذاکرے سننے اور دوسروں کو دینے اور اصال ثواب کے لیے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باب الاسلام سندھ حیدرآباد کے مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائی حضرت مولانا سید محمد مصطفیٰ رضوی دامت برکاتہم اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا تعارف پیش کیا. اس پر انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا سراہا اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. مجھے جو ہے یہ بات کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کا جو مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. یہ مدنی مقصد بندہ چاہے کہیں بھی کام کر رہا ہو اس مدنی مقصد پر عمل کر سکتا ہے. آج میں کہیں بھی کام کروں مگر میں کام یوں سمجھیے کہ دعوت اسلامی کے پیٹرن پہ کر رہا ہوں. میں آج کوئی بھی کام کرتا ہوں میں کر دعوت اسلامی کے لیے رہا ہوں, کیونکہ مدنی مقصد ہی ایسا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر, اپنی اولاد سے بڑھ کر, ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نہ کر لے. یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ ایمان ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھا رہا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرنا سکھا رہا ہے. اور الحمدللہ میں نہایت ہی فخریہ طور پر کہتا ہوں کہ آج الحمدللہ میں چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کو مدرسۃ المدینہ سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے امامہ باندھنا, وہ مدنی منع اس سنت کو بھی اپنائے ہوئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادے کپڑوں میں ہوتے تھے, سفید کپڑے پہنا کرتے تھے. آج میں دیکھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی منع وہ سفید کپڑے بھی پہنتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سکھا رہا ہے. اور الحمدللہ آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ دور حاضر میں جو نہایت ہی پرفتن دور ہے, اس دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی صحیح انداز میں تبلیغ, ترویج اور اشاعت دعوت اسلامی بہت ہی بہتر طریقے سے سر انجام دے رہی ہے. تو الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے تمام کاموں کو بنظر استحسان دیکھتا ہوں اور میں نہایت ہی خوش ہوں دعوت اسلامی کے تمام کاموں سے. اور بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں دعوت اسلامی کے ماحول کے بارے میں کہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل
یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متلاشیوں کے لیے سمندر ہے. یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں داخل ہونے والا گوہر آبدار بن کر نکلتا ہے. اس کی رگوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کردار میں عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، افعال میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جھلکنے لگتا ہے. اور یہی عشق کی معراج ہے، اسی میں انسانیت کی فلاح و کامرانی و کامیابی و نجات ہے. جو لوگ سماعت کر رہے ہیں، میں ان سب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سب آئیے اور اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے. میں نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آج میرے پاس، آج ہمارے گھر پہ دعوت اسلامی کی رابطہ کو کے اسلامی بھائی یہاں تشریف لائے، اور میں دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میں اپنی تمام باتوں کا اس پہ اختتام کروں گا کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں. یہ شعر میرے پیر و مرشد حضرت علامہ الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، اور ایک کاش تیرے نام پر ہو قرباں میری جان جانے جانا، تیرے نام پر ہو قرباں میری جان جانے جانا، ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے. باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں مجلس رابطہ کے تحت مقامی اخبار کے آفس میں اسلامی بھائی سے ملاقات سلسلہ ہوا. اختتام پر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. مدنی چینل کے پروگرام جو ہے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور اب میری فیملی جو ہے وہ بھی اکثر جو ہے مدنی چینل پروگرام دیکھتی ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتاری قادری صاحب، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس نیک مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مدنی چینل والوں نے یہاں حیدرآباد کے بیرو آفس میں آ کے پروگرام کرا ہے. مجھے تو اس خوشی کا دن میں کبھی نہیں بھول سکوں گا، کیونکہ مدنی چینل ابھی جو لوگوں پہ اصلاحات لے آنے کی کوشش پروگرام کر رہے ہیں، جہاں مدنی چینل ذریعے جو لوگ ہمارے لاکھوں کروڑوں مسلمان سن رہے ہیں اور اس پروگرام ذریعے اصلاحات لے آ رہے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. آج کے اس دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں، لوگ روزانوں کے تعداد میں یہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. کہ مدنی چینل گھر میں جو لوگ بیٹھتے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر مایاں بہنیں اور لیڈیز بچے، چھوٹے بچے ہو جائیں، یہ اس میں بڑی شوق سے دیکھتے ہیں. مدنی چینل نے، میں سمجھتا ہوں کہ دینی معلومات کے حوالے سے اور دین کے فروغ کے حوالے سے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج اور فروغ کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے. اور ایک ایسے چینل کی اسلامی دنیا کو ضرورت تھی اور ہے. مزید چینل بھی ایسے ہونے چاہیے جو دنیا بھر میں دین اسلام کی ترقی، فروغ اور اس کے لیے کام کریں. اور موجودہ حالات میں جب ہر طرف لہو و لعب کا ایک سلسلہ جاری ہے، مدنی چینل نے ایک روشنی دکھائی ہے دوسرے لوگوں کے لیے جو دین کے حوالے سے دل میں درد رکھتے ہیں، اور نوجوانوں کو جس طرح یہ اسلام کی طرف لا رہے ہیں مختلف پروگراموں کے ذریعے، اپنے مدارس میں اور اجتماعات کے ذریعے، قافلوں کے ذریعے، یہ بھی بہت یعنی اچھی بات ہے، بہت اچھا عمل ہے. مدنی چینل ماشاءاللہ سے بہت اچھا چینل ہے. اس سے نوجوانوں کے اندر، جو ہمارے نوجوان جو مذہب سے دور ہیں، اس سے ان کے اندر شعور، مذہبی شعور بیدار ہو رہا ہے. انہیں بہت سی معلومات حاصل ہو رہی ہیں. اور یہ دعوت اسلامی کا ایک بہت اچھی کاوش ہے کہ انہوں نے لوگوں کے اندر ایک مذہبی شعور بیدار کرنے کے لیے یہ چینل شروع کیا ہے. انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 23 مارچ بروز بدھ سے ذمہ داران کے لیے 30 دن کا معلم تربیتی کورس، اور 1 اپریل بروز جمعہ سے ذمہ داران کا 41 دن کا مدنی قافلہ کورس، اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے. داخلے کے خواہشمند اسلامی بھائی اپنے اپنے مدنی مراکز سے رابطہ فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل آج رات 9 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست دکھایا جائے گا. بیٹے بیٹے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبروں ملاحظہ فرمائی. انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ دعوت اسلامی تیری روح مچی ہو.